ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ویران جگہ ربضہ تھی وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ حج کے دنوں میں راستہ عراق سے لوگ جو حاجی آتے تھے تو وہ شارٹ کٹ کے طور پر مکہ جاتے ہوئے ربضہ سے گزرتے تھے، باقی سارا سال وہ راستہ ویران رہتا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی، بیٹی اور خود 3 افراد کے ساتھ وہاں جا کے قیام فرما لیا۔ ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم کہنے لگی اب ہم اس ویرانے میں ہیں، میں بوڑھی عورت، یہ چھوٹی بچی، تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تیرا جنازہ کون پڑھے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تجھے قبر میں اتارے گا کون؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا کبھی جھوٹ بولتا تھا۔ میں ایک مجلس میں تھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ اور میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے جتنے ساتھی تھے وہ مجھ سے پہلے مر گئے اور شہروں میں مر گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس جنگل میں، تو مجھے یقین ہے کوئی میرا جنازہ پڑھنے آئے گا۔ کہنے لگی ابو ذر یہ کیسے ہوگا، اب تو حج بھی کوئی نہیں ہے کہ حج کے قافلے گزریں اور کوئی تیرا جنازہ پڑھ دیں۔ فرمانے لگے کہنے والا بہت سچا ہے۔ کہنے لگے جا راستے پر بیٹھ، کوئی آئے گا۔ تو وہ جا کے بیچاری، انہوں نے کہا چلو بوڑھا آدمی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ کوئی بھی نہیں آیا، اللہ کے بندے آئے گا بھی کوئی نہیں۔ اچھا، اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا، فرمایا کہ بیگم جاؤ اور راستے پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی وہ راستے میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا تو جا تو صحیح۔ وہ جا کے بیٹھ گئی، کوئی بھی نہیں گزرا۔ شام کو واپس آئیں، کہنے لگی کوئی بھی نہیں گزرا۔ تیسرا دن آیا اور آپ کو اپنی موت کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے کہنے لگے بیٹی بکرا ذبح کر اور کھانا تیار کر، آج مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا یقین اللہ کے نبی کی بات پر۔ تو پوری ویڈیو ضرور سنیے اور ایمان کو تازہ کریں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔